بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 27 کا ترجمہ اور تفسیر جانیں گے۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ خود بھی چینل کو سبسکرائب کریں اور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے تاکہ اس خیر کے کام میں آپ بھی شامل ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ۔ تو یہاں پہ ورڈ آیا ہے ینقضون۔ ینقضون کا مطلب ہے وہ توڑتے ہیں، نقض سے ہے، اس کا مطلب ہے توڑنا، بریک کرنا۔ عہد اللہ، عہد کہتے قول کو، پیمان کو، عہد و پیمان، ایگریمنٹ، کویننٹ، اس کو عہد کہا جاتا ہے۔ میثاقہ، اس عہد کا یا ٹریٹی کا، کویننٹ، میثاق۔ یقطعون، وہ قطع کرتے ہیں، وہ کاٹتے ہیں، جیسے دے کٹ، قطع کہتے کٹ کو، کٹ کرنا، کاٹنا۔ یوصل، ملایا جائے، جوڑا جائے، وصل سے ہے، اس کا مطلب ہے جوڑنا، کنیکٹ کرنا۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، وہ لوگ جو توڑتے ہیں، ینقضون توڑتے ہیں، عہد اللہ، اللہ سے کیے ہوئے عہد کو، من بعد میثاقہ، اس عہد کے پکا اور پختہ کرنے کے بعد، وہ لوگ جو اللہ سے کیے ہوئے عہد کو اس کے پختہ اور پکا کرنے کے بعد توڑتے ہیں۔ وَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور وہ کاٹ ڈالتے ہیں، وَيَقْطَعُونَ، وہ کاٹ ڈالتے ہیں، مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ، جن رشتوں کو اللہ نے حکم دیا ہے، أَن يُوصَلَ، جوڑنے کا، وہ کاٹ ڈالتے ہیں ان رشتوں کو، جن رشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جوڑنے کا، وصل کا حکم دیا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد مچاتے ہیں، فی الارض، زمین میں، اور زمین کے اندر وہ فساد مچاتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، الخاسرون، جو بڑا نقصان اٹھانے والے ہیں، خسارے والے ہیں۔ تو اس آیت میں عہد سے مراد یا ایگریمنٹ سے مراد، اکثر مفسرین نے وہ عہد الست لیا ہے، وہ عہد الست۔ تو عہد الست کیا ہے؟ عہد الست کی تشریح حدیث پاک میں یہ آئی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد ان کی پشت سے، ان سے جتنے انسان پیدا ہونے والے تھے، ان سب کو ایک جگہ اس طرح جمع فرمایا کہ وہ سب چیونٹیوں کے برابر جسم رکھتے تھے، ان کی جسامت چیونٹیوں کے برابر تھی۔ پھر ان سے یہ عہد لیا کہ کیا وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا رب مانتے ہیں؟ تو سب نے اقرار کیا کہ بے شک وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اپنا رب تسلیم کرتے ہیں۔
تو جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ انہوں نے یہ بھی تسلیم کیا کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے تمام احکام کو مان کر ان پر عمل کریں گے، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے ہی ان سے اپنی اطاعت کا اقرار لے لیا تھا۔ اور دنیا میں ایسے حضرات کا بھی ذکر آتا ہے کہ جن کو یہ واقعہ دنیا میں آنے کے بعد بھی یاد رہا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس حقیقت کو بہتر جانتا ہے، لیکن یہ درست ہے کہ چند جو مستثنیات ہے، ایگزمشن ہے، ان کو چھوڑ کر باقی جو انسان اس واقعے کو ایک عہد کی شکل میں تو بھول چکے ہیں، مگر کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ یاد نہ رہنے کے باوجود اپنا جو طبعی اثر ہے وہ چھوڑ جاتے ہیں۔ یہ اثر آج بھی دنیا کے اکثر اور بیشتر انسانوں میں موجود ہے کہ وہ اس کائنات کے ایک پیدا کرنے والے پر ایمان رکھتے ہیں اور اس کی عظمت، اس کی کبریائی کو بیان کرتے ہیں، اس کی عظمت اور کبریائی کو تسلیم کرتے ہیں، لیکن جو لوگ مادی خواہشات میں پھنس کر اپنی فطرت کو خراب کر چکے ہیں، اپنی اصلیت کو خراب کر چکے ہیں، ان کی بات تو اور ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی عظمت اور محبت ہر انسان کی فطرت میں سمائی ہوئی ہے، جو فطرت ہے انسان کی اس میں موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب کبھی فطرت سے دور کرنے والی جو بیرونی عوامل ہوتے ہیں، بیرونی عوامل، تو انسان حق کی طرف اس طرح دوڑتا ہے جیسے جب وہ بیرونی عوامل دور ہوتے ہیں تو پھر انسان حق کی طرف اس طرح دوڑتا ہے جیسے اس کو اپنی کوئی گم ہوئی چیز یا کھوئی ہوئی کوئی چیز، کوئی قیمتی شے اچانک مل گئی ہو، تو جس طرح وہ انسان اس کی طرف لپکتا ہے، تو اسی طرح یہ انسان بھی حق کی طرف لپکتا ہے۔ یعنی جو چیزیں انسان کو حق سے دور کرتی ہے، اس کے فطرت سے دور کرتی ہے، مادی چیزیں، دنیاوی چیزیں، لیکن وہ چیزیں، وہ عوامل، وہ ریزن اس سے اگر دور ہوتے ہیں، وہ اس سے نکل آتا ہے، تو پھر وہی انسان حق کی طرف ایسے دوڑتا ہے، لپکتا ہے کہ جس طرح کی اس کی کوئی کھوئی ہوئی چیز ہو، گمشدہ چیز ہو، اس کی طرف وہ انسان دوڑتا ہے اس طرح خوش ہو کے۔ اور اس عہد کی ایک اور تشریح بھی ممکن ہے، اور وہ یہ کہ اس سے مراد وہ عملی اور خاموش عہد ہے جو ہر انسان پیدا ہوتے ہی اپنے خالق اور اپنے مالک سے کرتا ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے ہر شخص جو کسی ملک میں پیدا ہوتا ہے تو وہ اس ملک کا سٹیزن ہونے کے ناطے یہ ایک خاموش سائلنٹ عہد کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوانین کا پابند ہوگا، خواہ زبان سے اس نے کچھ نہ کہا ہو، لیکن اس کا کسی ملک میں پیدا ہونا ہی اس عہد کے ایک قائم مقام ہے، اس کے برابر ہے۔ تو اسی طرح اس کائنات میں جو شخص بھی پیدا ہوتا ہے وہ خود بخود اس عہد کا، اس ایگریمنٹ کا پابند ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے پیدا کرنے والے کی ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرے گا۔